اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انسان اپنی اس زندگی میں اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، چونکہ انسان اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ ہی کی جانب انسان کی واپس بازگشت ہے اور انسان نے لوٹنا ہے، تو یہ درمیانی فاصلہ جو انسان کا اس دنیا میں ہے یہ درواقع سفر کی حالت میں ہے۔ بطور معمول ہم اس دنیا میں مادی سفر کو تو پہچانتے ہیں، لاہور سے اسلام آباد، کراچی، پنڈی، پشاور سفر کرتے ہیں، ہم اس سفر کو تو پہچانتے ہیں، لیکن اس معنوی اور ملکوتی سفر کو کم انداز میں پہچانا جاتا ہے کہ انسان کا ایک سفر مادی نہیں ہے، غیر مادی سفر ہے کہ انسان اپنے وجود کی گہرائی سے خداوند متعال کی جانب سفر کرے، اور اس سفر کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے۔ جو انسان کے وجود میں معرفت کے خزانوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے وجود میں اللہ کی محبت بھی داخل ہوتی جاتی ہے اور انسان کے جسمانی اعضاء سے اس محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان عبد اسے کہا جاتا ہے جو فرمانبردار ہوتا ہے، اور عابد اسے کہا جاتا ہے جو اپنے جسمانی اعضاء کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وہ احکام جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے عبادت کے لیے انسان کے سامنے بیان کیے ہیں، ان احکام پر عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج انجام دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خمس دیتا ہے، اور جو بھی عبادت کے امور ہیں یہ انسان انہیں انجام دیتا ہے۔ بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کو خوشنود کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں انسان نے سرخرو ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ لہٰذا یہ انسان عابد کہلاتا ہے، چونکہ مطیع ہے، یعنی اطاعت کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ عابد ہے۔ جب انسان اس عبادت کے انتہائی مقام پر پہنچ جائے تو اسے مقام عبودیت کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ مقام عبدیت انسان کا سب سے بڑا مقام ہے جس مقام پر انسان پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا ہم حضرت خاتم الانبیاء پر بھی جب درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو انہیں پہلے عبد کہتے ہیں، وہ اللہ کے عبد ہیں۔ لہٰذا انسان اس مقام عبد پر پہنچنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور بغیر معرفت کے اور بغیر جد و جہد کے یہ عبدیت نہیں انسان کو نصیب ہو سکتی۔ اگر انسان کہے میں صرف معرفت حاصل کر لوں اور اس معرفت کے نتیجے میں انسان عبد بن جائے تو یہ نامکمل ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ معرفت کے ساتھ ساتھ محبت، اور محبت کے بعد اطاعت، اور انسان کے جسمانی اعضاء کے ذریعے سے خداوند متعال کے حکم کی فرمانبرداری کرنا، اس حکم کی اطاعت کرنا یہ ضروری ہے تاکہ انسان عبد بن جائے، وگرنہ انسان صرف خالی معرفت سے عبد نہیں ہو سکتا، اور خالی محبت سے بھی انسان عبدیت کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ اسے کچھ نصیب اس محبت کی وجہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو انسان اس عبد کے کمال پر پہنچتا ہے تو اس عبودیت کا باطن ربوبیت ہے، یعنی انسان ایک قطرے کی مانند ہے۔ جب یہ اوقیانوس میں داخل ہوتا ہے اللہ کی محبت کے اس بحر میں جا کر یہ انسان خود کو فنا کر دیتا ہے، خود کو ختم کر دیتا ہے، تو اب اس انسان کی بقا خداوند متعال کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ انسان باقی ہے، لیکن اس کی بقا باللہ کے عنوان سے یاد کی جاتی ہے۔ لہٰذا حضرت فرماتے ہیں یا فضیل العبودیۃ جوہرۃ کنھا الربوبیہ۔ فضیل نے عبودیت کے بارے میں سوال کیا تو حضرت فرماتے ہیں جان لو فضیل، عبودیت ایک ایسا گوہر ہے کہ جس کے باطن میں ربوبیت پوشیدہ ہے۔ یعنی انسان جب عبودیت کے اس بلند مقام پر پہنچتا ہے تو وہ کام انجام دینا شروع کر دیتا ہے جو کام الہی کام ہیں، جو اللہ کے انجام دینے والے ہیں۔ یہ انسان اللہ کی اس عنایت کے نتیجے میں رب نہیں ہوتا، لیکن کام ربوبیت کے انجام دیتا ہے، اور انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے معرفت کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے،
اور اطاعت کے ذریعے سے۔ جب انسان اطاعت کرتا ہے تو پھر اس کی رضا اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ وہ دیکھتا ہے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ وہ سنتا ہے جو اللہ سننا چاہتا ہے، یہ وہ ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے لمس کرتا ہے کہ جنہیں اللہ چاہتا ہے یہ لمس کرے، یعنی اس کا وجود اللہ کی رضا میں فنا اختیار کر جاتا ہے۔ اب اس کی اپنی کوئی رضا، اپنی کوئی مرضی، اپنی کوئی خواہش نہیں رہتی ہے، اس کی خواہش اللہ کی خواہش میں فنا ہو گئی ہے، اس کی رضا اللہ کی رضا میں فنا ہو چکی ہے۔ اس کی میں نے کل مثال دی کہ جیسے ہم گھر میں خواتین کو عربی زبان میں کہتے ہیں ربۃ الدار، یہ گھر کی رب ہے، یعنی یہ خاتون کی مرضی کے بغیر گھر میں آپ کوئی کام انجام نہیں دے سکتے، اسی کی مرضی کے مطابق آپ نے گھر کا سارا نظام، نظم و نسق جو ہے وہ چلانا ہے۔ اگر ذرا سا اس میں اس کی مداخلت کے بغیر انسان کوئی کام انجام دے یا مشورت کے بغیر کوئی کام انجام دے تو وہاں ایک نزاع، ایک جھگڑا جو ہے وہ ایجاد ہوتا ہے۔ وہاں اس کی ملکیت ہے، وہاں اس کی پراپرٹی ہے، وہاں اس کا اختیار ہے گھر کو سجانا، گھر کو سنوارنا، گھر کی ڈیکوریشن کرنا، گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، گھر کی مینجمنٹ کرنا، یہ تمام امور جو ہیں وہ خاتون خانہ انجام دیتی ہے۔ اگر مرد اس کے مطابق نہیں چلے گا تو پھر نظام میں خلل واقع ہو جائے گا۔ یعنی مرد آتا ہے گھر سے آ کر گھر کے اندر گند پھیلانا شروع کر دیتا ہے تو صفائی کس نے کرنی ہے؟ خاتون خانہ نے کرنی ہے۔ مرد اپنے گندے کپڑے اتار کر ایک جگہ پر نامنظم انداز میں رکھ دے تو تکلیف کس کو ہوگی؟ اس خاتون خانہ کو ہوگی جس نے سارا دن اس گھر کو مینجمنٹ کیا ہے، مرتب کیا ہے، صفائی کی ہے۔ باہر سے ایک آدمی آ کر اس کو گندا کر دے، اس کو جو ہے وہ میلا کچیلا کر دے، اس میں مٹی ڈال دے، اس میں نامرتب کر دے، چیزوں کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دے تو یہاں سے نزاع ہوگا۔ وہ کہے گی کہ اس کو مرتب کرو، میں نے بڑی زحمت سے اس کو مرتب کیا ہے، لہٰذا جوتے اس کی جگہ پر ہونے چاہیے، کپڑے اس کی جگہ پر ہونے چاہیے، تولیہ اس کی جگہ پر ہونا چاہیے، جرابیں اس کی جگہ پر ہونی چاہیے، برتن اس کی جگہ پر ہونا چاہیے تاکہ ترتیب برقرار رہے۔ بہت محنت سے اس کو تیار کیا ہے، اور وہاں مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اطاعت کرے، جہاں چیز کہتی ہے وہاں جا کر اس کو رکھے، کیونکہ وہ بہت ایک نظم سے اس نے اس کو مرتب کیا ہے، وہ احکام ہیں، اس کے مطابق انسان کو چلنا ہے۔ اسی وجہ سے اس خاتون کو ربۃ الدار عربی میں کہتے ہیں کہ یہ گھر کی مینجمنٹ کرنے والی ہے۔ انسان اسی طرح سے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے، اور اس محبت میں انسان اس بلند مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ اسے اس عالم امکان کا رب الدار بنا دیتا ہے، یعنی انسان اس عالم امکان میں تصرف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس انسان کی مرضی اللہ کی مرضی میں فانی ہوتی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ یہ انجام دیتا ہے۔ لیکن یہاں برعکس بھی ہوتا ہے، بس اوقات جو یہ بندہ چاہتا ہے اللہ اس بندے کی بھی چاہت کو مقدم کرتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ تمہیں اللہ نے بیٹا دے دیا۔ وہ جاتا ہے جس کی بیوی اصلاً ناولد ہوتی ہے، جس کو اولاد ہی نہیں ہو سکتی ہے، اس اللہ کے ولی کی دعا کے نتیجے میں اسے اولاد ہو جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر اس کو جواب دے چکے ہیں، یعنی اصلاً اس کے علاج کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لیکن اسے اللہ کی جانب سے اس ولی کی دعا کے نتیجے میں شفا مل جاتی ہے۔